السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حکیم محمد شوکت اٹک ناڑا سے۔ تو آج جو میں نے موضوع اٹھایا یہ شوگر کا ہے۔ تو یہ ایک اہم موضوع ہے کیونکہ آج کل یہ موذی مرض کافی پھیلتا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی سستیوں کی وجہ سے، کچھ غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، تو کچھ اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ انسان ویسے ہی اس بیماری سے نکل نہیں پاتا۔ میں آپ کو انشاءاللہ بڑے سمپل طریقے سے سمجھاؤں گا، نہ بڑے آپ کو لنجرٹوں میں ڈالوں گا کہ یہ وہ ایرا وغیرہ، نہیں، ایسی چیزیں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ بالکل میرا کیونکہ مقصد ہے عام بندے تک پیغام پہنچانا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ابھی جس طرح اس پہ میں نے موضوع لکھا ہوا ہے کہ کرشماتی نظام تشخیص طب و شوگر، تو کیونکہ اس کرشماتی نظام کے معالج کی تشخیص سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں اور وہ 100% سے بھی آگے ہوتی ہے ان کی تشخیص۔ پہلی بات کوشش کریں کہ ایسا معالج مل جائے جس سے آپ شوگر ختم ہونے تک رابطہ رکھیں۔ باقی اور بھی طریقہ علاج ہیں، اور بھی نبض کے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے تشخیص کا ہونا، ایسے معالج کے پاس جانا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس سے رابطہ رکھنا ہے، تو ہر دوسرے دن آپ نے اسے چیک کرانا ہے۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا روزانہ کی روٹین آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ پھر شوگر کی ابھی 3 قسمیں ہیں، تو سمپل لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ انسانی جسم میں سردی، خشکی اور گرمی ہوتی ہے، بس آپ یہی سمجھ لیں۔ یا سردی کے بڑھنے سے شوگر کا جو نظام زیادہ بگڑتا ہے، جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد خشکی اور گرمی کی جو شوگر ہوتی ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ سے پہلے وہ جانچ لے گا آپ کس وجہ سے، تو اسے بھی علاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو پھر وہ آپ کو اس طریقے سے آپ کی غذائی ٹریٹمنٹ کرے گا، دعائیں جو کم استعمال کرائے گا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں سالہ سال ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی 20 سال سے دوائیاں کھا کھا کے اپنا بیڑا غرق کیا ہوتا اس نے، آخر میں کیا جواب ملتا ہے اسے کہ اس کی شوگر اتنا بڑھنے لگ جاتی، انسولین لگ کے تو اتنی شوگر بڑھ جاتی کہ ڈاکٹر بھی اسے جواب دینا شروع ہو جاتے، تنگ آ جاتے ہیں اسے۔ پہلے لوٹ کسوٹ خوب کر لیتے ہیں، پھر تنگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اچھا معالج ہوگا، جو صحیح تشخیص آپ کی کر لے گا، تو پھر وہ آپ کا غذائی چارٹ بنائے گا۔ تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اس غذائی چارٹ پہ چلیں، جو چیز وہ روک دے اسے بالکل بند کر دیں۔ تو انشاءاللہ طبیب آپ کو جو غذائی چارٹ بتائے گا اس میں آپ کے لیے ہر چیز ہوگی، یہ نہ بولیں ساری چیزیں بند ہو جائیں، کیونکہ قدرت نے چیزیں ہی ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ جس میں ہر موسم میں وہ بندہ فروٹ سے بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت وغیرہ، دالیں وغیرہ اور جو قدرت کی چیزیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس ٹائم اس کی باڈی کے لیے مناسب نہیں ہوتا انہیں روکنا پڑتا ہے۔ جب وہ رکیں گی تو آٹومیٹیکلی اس کی تحریک کو بدل جائے گی۔ کسی کا تھوڑا مہینہ لگ جائے گا، 2 مہینے 3 مہینے، لیکن اس کی تحریک بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو شوگر کے وہ آثار جو جسم میں بنے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی لیول پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔
تو یہ چیز نہ سوچا کہ شوگر جسم میں ختم کرنی ہے، کیونکہ شوگر ختم ہوگی تو بندہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بس اس آپ سمپل طریقے سے یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کا لیول بگڑ جاتا ہے شوگر کا، بس اسے جگہ پہ لانا ہوتا ہے۔ میں آپ کو باری باری، کیونکہ آج کل شوگر پہ بڑے لیکچر یہ وہ لوگوں کو ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے آگے ڈاکٹر بنانے کے لیے لیکچر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل سادی اور سمپل زبان سے، کیونکہ میں عام عوام سے مخاطب ہوں، تو خدا رہا ایسی چیزوں سے بچیں کہ دوائی کا سہارا لے کے ساری زندگی اس سے کھا کے اپنا بیڑا غرق کیا جائے۔ کیونکہ میرا مقصد چینل بنانے کا بھی یہی تھا کہ عام آدمی تک ہر وہ چیز پہنچ جائے کہ جو آج کل وبائی چیزیں بنی ہوئی ہیں، لوگوں اس سے ایسے ڈر جاتے ہیں جیسے کہ بس آخری دن ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز سے بچیں۔ تو یہ اتنا مسئلہ، کوئی بھی مرض ہے نا، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ بس انسان میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی دوسری بات، بلکہ پہلی بات یہ ہے، کہہ لیں اس کو، کہ جب بھی آپ کو کوئی مرض ہو نا تو آپ رجوع باللہ لازمی کریں، اپنی نمازیں سجدے زیادہ کر دیں، توبہ طیف کا دروازہ زیادہ پکڑ لے، تاکہ آپ کی روح جو اندر بیمار ہے نا وہ بھی صحت مند ہونا شروع ہو جائے۔ جب روح صحت مند ہو جائے گی تو آپ کو صبر، استقامت اور تقوی آٹومیٹکلی مل جائے گا۔ پھر آپ اس مرض سے مقابلہ کرنے میں آپ میں بہت حوصلہ آ جائے گا، تو پھر یہ مرض آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا۔ تو پہلا عمل یہ لازمی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ ایک وہ معالج ڈھونڈنا ہے جو آپ کی اس چیز کو اچھے طریقے سے آپ کی تشخیص کر سکے۔ پھر آپ نے صبح مثلا ہر دوسرے دن اسے، اب میرے ساتھ کوئی رابطہ کرے گا، میں ہر دوسرے تیسرے دن سے ہاتھ کی پکچر منگاؤں گا، تاکہ اسے دیکھ لوں کہ اس کی شوگر کہاں پہنچی ہے، اسے کتنا فرق آیا غذا سے، پھر اس کے ساتھ کون سی اور صحت مند غذائیں لگائی جائیں تاکہ اس کی باڈی میں جلدی اس سسٹم کو وہ ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے معالج کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں بھئی ایک بار دوائی لی پھر مہینہ پوچھا ہی نہیں۔ تو ان دوائیوں سے خدا را زیادہ دوائیوں سے بچیں، زیادہ بس معالج کے قریب۔ جب بھی کوئی بڑا مرض آ جائے تو شوگر کافی آج کل لوگوں میں ایک دہشت اس سے پھیلی ہوئی ہے۔ تو میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ میری اس آڈیو کو غور سے سنیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ لوگوں میں یہ خوف حراست ان امراض سے ختم ہو جائے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بڑے بڑے امراض ان کے بارے میں اسی طرح تفصیلات بتاتا رہوں گا۔ باقی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری جو آڈیو آتی ہے اس میں کوئی نسخہ یہ چیزیں، کیونکہ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا کہ بتا دیا۔ ابھی شوگر کے لیے آپ کو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں، مثال کے طور پر جس طرح لوگ یوٹیوب میں بتاتے رہتے ہیں یہ کالا چنا، بادام، فلاں مکس کر کے کھاؤ تو اس سے شوگر یہ ہو جاتی وہ ہو جاتی۔ تو ان چیزوں کا میں قائل نہیں ہوں، کیونکہ کوئی بھی مرض ہے وہ 3 پہلوؤں میں اندر، مطلب اس کی کنڈیشن 3 پہلوؤں میں ہوتی ہے۔ اب میں ایک چیز بتا دوں، وہ کسی بھائی کو نقصان دہ ثابت ہو جائے تو وہ میرے لیے بظاہر وہ بددعائی کرے گا کہ فلاں یوٹیوب چینل سے میں نے یہ نسخہ لیا تھا تو اس سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس لیے ابھی میں نے شروع میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ شوگر کی کنڈیشن کے بارے میں کہ یہ شوگر 3 لیول میں ہوتی ہے، کیونکہ ابھی بھی میں کتنے مریض میں شوگر کو دیکھتا ہوں تو وہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، پھر میں ان کی ٹریٹمنٹ اور علیحدہ طریقے سے کرتا ہوں۔ گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ علیحدہ ہوتی ہے، اور سردی کی وجہ سے جو خطرناک زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ علیحدہ ہوتی ہے۔
کیونکہ یہ اعصابی شوگر تھوڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کے علاوہ غدی عضلاتی غدی میں تھوڑا سا انسان کنٹرول کر لیتا ہے نا، بشرطے کہ معالج آگے ٹھیک ہو. تو اکثر لوگ ابھی ایک چیز اور بھی میں نے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ یہ میٹھا روک دیتے، فروٹ کا میٹھا روک دیتے ہیں. ابھی فروٹ ایسی چیزیں پھل ہو گئی ہے کہ یہ ابھی 3 قسم کے آپ کو مل جاتے ہیں، جو اعصابی مریض کے لیے بھی مل جاتے ہیں، عضلاتی اور غدی یعنی کہ سردی گرمی خشکی تینوں امراض کے لیے فروٹ مل جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر حضرات وہ بھی اکثر روک دیتے ہیں کہ میٹھی کی وجہ سے. تو میٹھا کہیں کھانا بھی پڑ جاتا ہے شوگر کے معاملات میں، کیونکہ نہ کھایا جائے تو پھر وہ بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ ساری ذہن میں رکھ کے لیں. تو میری اس یعنی آڈیو کو ویڈیو کو خوب غور سے سنیں، آپ کو ہر چیز ہر پہلو انشاءاللہ ملتا رہے گا. تو ابھی اس طرح سبزیوں میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی دالیں ہوگی، گوشت ہو گیا، تو بعض جگہ گوشت روکنا پڑ جاتا ہے، کہ بعض گوشت انہیں کھلانا پڑ جاتا ہے، ابھی کھائے اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں. باقی کوئی کمی پیشی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر تو عموماً یوٹیوب میں بھی چل رہا ہے، آپ پر پرسنل میں جا کے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. 24 گھنٹے انشاءاللہ کس دنیا کی کسی کونے سے بھی کوئی بھائی بھی مجھ سے مشورہ لے سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں اس سے بہترین مشورہ اور بہترین ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاؤں گا. تو نہ کہ اسے انشاءاللہ نہ پریشانی ہوگی اور نہ اس کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ اسے حوصلہ بھی ملے گا اور اسے استقامت صبر استقامت اور تقوی کی تربیت بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ملے گی. تو وہ جو اس مرض میں مبتلا ہوگا انشاءاللہ اگر وہ بیمار بھی رہا تو اسے وقت لگا، لیکن اسے حوصلہ اور صبر اتنا ملے گا کہ وہ انشاءاللہ مجھے دعائیں دے گا. تو اسی طرح جو اچھے اچھے معالج ہیں آپ ان سے رابطہ رکھیں جو آپ کے قریب ہیں. تو دیکھیں خاص کر جو میں نے شروع میں بتایا کہ تشخیص اچھے طریقے سے جانتے ہوں تو انہیں ہر دوسرے دن اپنی تشخیص کرا دیا کرے. اس سے کوئی مطلب ہے جھجک تو نہیں ہوتی. یا ان کے پرسنل نمبر میں وہ اتنے ماہر ہیں تو ان کے پرسنل نمبر میں ان سے تشخیص کرا لیا کریں، تاکہ آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن کی روٹین پتہ لگتی رہے کہ کس لیول میں کام جا رہا ہے. تو اس سے انشاءاللہ جلدی جسم سے شوگر کا لیول برابر ہو جائے گا اور آپ اس مرض سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جان آپ کی چھوٹ جائے گی. لیکن یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو آپ میری اس ویڈیو کو خوب غور سے سنیں. تو خاص کر یہ شوگر کے پیشنٹ تو انہیں کافی ان کے سوالوں کے جواب اس میں مل جائیں گے، تو پھر انہیں ٹریٹمنٹ میں بھی تھوڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب اس مرض میں مبتلا ہو جاؤں. تو میرے یہ چینل کو لائک سبسکرائب اور آئیکن بٹن ضرور پریس کر دیں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبران کو یہ سینڈ کریں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اور ویسے بھی سینڈ کریں تاکہ وہ آگے کسی کو سینڈ کر کے کسی بھائی کا بھلا ہی ہوگا. تو کافی معلومات اس لیے میں نے آپ کو یہاں دے دی ہیں جو میرے ذہن میں تھی موٹی نا. تو سمپل طریقے سے اس لیے سمجھایا تاکہ آپ کو ان لمبے لیکچروں سے اور ان چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے. کیونکہ میرا یہ مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کو بڑے سمپل طریقے سے ہر مرض کے بارے میں سمجھاؤں. لمبے چوڑے تو لیکچر میں بھی دے سکتا ہوں، کتاب سامنے رکھ کے لمبے دے دوں شوگر کے کہ آپ کے دماغ کے اوپر سے ہر چیز گزرتی جائے.
اور آپ کے یہ بہت بڑا مالج ہے، چلو اس سے رابطہ کریں اور اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں۔ تو یہ چیز نہ دیکھیں، مالج نہ دیکھو جو فلانا بھائی امریکہ سے سند لایا ڈاکٹر، نہیں، آپ یہ دیکھیں وہ تشخیص کرنا جانتا ہو، پہلا کام ضرور دیکھیں۔ جب وہ تشخیص کرنا بہترین جانتا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی جو دوائی ڈائریکٹ پکڑا دے وہ طبیب میں اعتبار تو ظلم کرتا ہے، جب تک آپ کو پورا سسٹم نہ جان سکے۔ تو آپ سے میری دعاؤں کی درخواست ہے، آپ میرے لیے دعائیں کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بھی بہتر اچھی ویڈیو بنا سکوں، تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔